بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد شفیق امینی، قائم مقام امیر تاریخ لبیک یا رسول اللہ، پاکستان مخاطب ہوں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل بروز منگل 29 جنوری کو آسیہ ملونہ کی ریویو پٹیشن کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین رہے کہ آسیہ ملونہ کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملنے کے بعد پنجاب اسمبلی پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کو ریاستی ذمہ داران کی طرف سے اس بات کی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ریویو پٹیشن کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جائے گا اور اس میں شریعہ کورٹ کے ججز بھی شامل ہوں گے، جبکہ خالصتاً اس شرعی مسئلے میں قانوندانوں کے ساتھ ساتھ علماء سے بھی معاونت لی جائے گی۔ مگر جو سماعت 29 کو مقرر ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ یہ لارجر بینچ نہیں ہے اور بینچ بھی یک طرفہ ہے، کیونکہ اس بینچ میں ایسے ججز شامل ہیں جو اس سے پہلے ناموس رسالت کے ایک متنازع فیصلے پر اور اس اہم کیس میں ان کی غیر ذمہ دارانہ ریمارکس کی وجہ سے لوگوں کا ان پر اعتماد نہیں رہا۔ نہ اس بینچ میں علماء و مفتیان کی معاونت شامل ہے اور نہ ہی اس بینچ میں شریعہ کورٹ کے ججز شامل ہے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر دہشت گردوں کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے تو اس اہم اور حساس مسئلے میں شریعہ کورٹ کے ججز اور مفتیان کرام کو کیوں شامل نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ناموس رسالت کا مسئلہ ملکی سلامتی کے مسئلے سے کروڑہا درجہ اہم اور حساس ہے۔ اسی وجوہات کی بنا پر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان موجودہ بینچ کو یک سر مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ اس فیصلے کو ریکال کرے اور لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور شرعی عدالتوں کے ججز کے ساتھ ساتھ علماء اور مفتیان کرام کی معاونت بھی لی جائے۔ یاد رہے کہ آسیہ ملونہ کیس اتنا اہم اور حساس ہے کہ 23 نومبر سے ہمارے قائدین اور کارکنان پابند سلاسل ہونے کے باوجود ظلم و جبر برداشت کرتے ہوئے استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ قید کے دوران بار بار یہ آفر ہوئی کہ اس مسئلے سے پیچھے ہٹ جائیں، ہم آپ کو رہا کرائیں گے، مگر الحمدللہ ہمارے قائدین نے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور نہ ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب تک ہماری جانب سے جو صبر استقامت کا مظاہرہ ہو رہا ہے صرف اس لیے کہ ہم ان مسائل پر قانونی مقدمات اور قانونی مشاورت ہماری جاری ہے، وکلاء کا پینل بنایا گیا ہے اور ہم اس کو قانونی انداز میں لے کر چل رہے ہیں اور ان جھوٹے مقدمات کا پورا لیگل پروسیس کرتے ہوئے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں۔ مگر اب چونکہ بات قانون ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اور ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں امیر المجاہدین، ہمارے عظیم قائد، ہمارے دلوں کے دھڑکن حضور قبلہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم نے ہمیں بتایا ہے کہ پھر ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ لہٰذا اس نازک موڑ پہ میں حکومت وقت اور مقتدر اداروں سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ صرف اس قوم کی سرحدات کی تحفظ آپ پر فرض نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے ایمانی اور نظریاتی سرحدوں کے بھی محافظ ہیں۔ اس اہم اور حساس ترین مسئلہ میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے فیصلے ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، لیکن اگر ان اختیارات کا غلط استعمال کیا جائے، ناجائز استعمال کیا جائے اور اس ناجائز استعمال کی وجہ سے اس ملک میں آگ لگائی جا رہی ہو، قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہو اور امت مسلمہ بالخصوص اہالیان پاکستان کی جذبات سے کیلا جا رہا ہو، تو پھر محافظ اداروں کو از خود کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔
جس طرح سپریم کورٹ سے بری ہونے والے دہشت گردوں کو آپ بے گناہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، تو اس حساس ترین مسئلے میں قوم کیسے ایک جانبدارانہ فیصلے سے مطمئن ہوگی جس میں اس ملک کی دو کورٹس یعنی سیشن اور ہائی کورٹ کی حقائق اور دلائل پر مبنی فیصلے کو صرف بیرونی دباؤ اور مفادات کی خاطر ایک ہی مختصر سماعت میں معطل کیا گیا، اور مجرمہ کی اقبال جرم جس میں صدر سے معافی تک کی درخواست بھی ہوئی تھی، اس کے باوجود تمام حقائق و دلائل کو رد کیا گیا، تو کیسے ہم اس فیصلے سے مطمئن ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں۔ لہٰذا حکومت وقت اور تمام مقتدر ادارے یہ بات سن لے کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر حملہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ریاستی ادارے فی الفور اس مسئلے کو حل کریں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایک ہی عدلیہ کے غلط فیصلے کی وجہ سے اس ملک میں ایسی آگ لگ جائے جو پھر کبھی نہ بجھ سکے۔ بیرونی طاقتیں اور پاکستان دشمن عناصر اس مسئلے کو بنیاد بنا کر قوم، عدلیہ اور اداروں کے درمیان ٹکراؤ اور حالات خراب کرنا چاہتے ہیں، جو کہ بطور محب وطن جماعت ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے۔ مگر اس مسئلے میں ہماری غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے سب کچھ قربان کرے، کوئی مداہنت نہ کرے، پھر چاہے ہمیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑے یا پھانسی کی سزا، عمر قید کی سزا، ہم بخوشی قبول کریں گے۔ مگر ہم اس صورت میں چاہے پھر ہمیں دہشت گرد قرار دیا جائے، ہمیں گولیوں سے چلنی کیا جائے، ہم پر غداری کی مقدمات بنا کر ہمیں غدار بنایا جائے، کسی بھی صورت ہم پھر ان حالات سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لہذا میں اب حکمرانوں اور مقتدر اداروں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ احساس کریں کہ تحریک لبیک کے ساتھ کیے گئے معاہدوں پر اگر عمل نہیں ہوا تو قوم کو عدلیہ کے ساتھ ساتھ آپ سے بھی اعتماد اٹھ جائے گا اور جس کا نتیجہ انتہائی بھیانک ہوگا۔ لہذا حالات کا ادراک کرتے ہوئے اپنے کیے گئے وعدوں کو وفا کریں، اور بالخصوص اس مسئلے میں تحریک لبیک جو پوری امت مسلمہ کی نمائندگی کر رہا ہے، مختلف جماعتیں، خانقاہیں، درسگاہیں اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلاموں کا موقف اس مسئلے میں وہی ہے جو تحریک لبیک کا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے مطالبات پر عمل نہ کیا گیا اور قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بھی فیصلہ آ گیا تو تمام مسلمان ہر مکتب فکر اور ہر مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں وہ بالعموم اور تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران و کارکنان بالخصوص مکمل الرٹ رہے۔ مرکز کی جانب سے کسی بھی ملنے والی ہنگامی کال پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں آ جائیں۔ جس جذبے کو آپ پچھلے 2 ماہ سے سنبھال کر بیٹھے تھے، اب اس عشق و مستی میں ڈوبنے کا وقت آ پہنچا ہے۔ انشاءاللہ اب اگر فیصلہ حضور کی عزت و ناموس کے خلاف آیا اور کوئی حرف آنے کی کوشش کی گئی اور گستاخہ کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی تو ایسی تحریک چلے گی کہ ناموس رسالت کا پرچم انشاءاللہ مزید بلند ہوگا اور گستاخوں کے حامی ذلیل و خوار ہوں گے۔ اس لیے آپ تمام احباب مرکز کی جانب سے کسی بھی ہنگامی کال پر لبیک کے لیے تیار رہے۔ فیصلہ اگر پھر بھی اس طرح آ جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکلنے کے لیے پھر تیار ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔